گھر تھا پر سکون نہیں تھا، اور اس بے سکونی کی ایک وجہ شاید ماں باپ کا مضبوط رشتہ نہ ہونا تھا۔ صباحت نے حسب معمول اعتراض کیا، گھر کے 2 کمرے تمہارے قبضے میں ہوں گے تو باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ ایسا کون سا 18-20 کمروں کا گھر ہے، محل ہے، جہاں ہر ایک 2-4 کمرے اپنے مصرف میں رکھ سکتا ہے؟ مجبوری ہے بی بی جان، دراصل میں ایزل اور برش وغیرہ نیچے ڈرائنگ روم میں نہیں لا سکتی نا، اور وزٹرز کو اپنے بیڈ روم میں لے جا کر ان کی پورٹریٹ بنانی پڑتی ہے، تو اس طرح تو امبر ڈسٹرب ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ بیڈ روم شیئر کرتی ہے، دوسرے گھر کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، آنے والا ڈرائنگ روم، ڈائننگ اور لاؤنج پھلانگ کر آتا ہے۔ کئی مرد گاہک آتے ہیں، بہت سو کو ٹالا ہے اب تک، مگر سوچو بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کرنا گویا آمدنی محدود کرنے کے متعارف ہوگا، اس لیے نیچے عقبی گیٹ سے منسلک کمرے کو اسٹوڈیو بنا رہی ہوں۔ بابا جان سے میں نے تفصیل میں ڈسکس کر لی، وہ جانتی تھی کہ ماں شوہر اور بیٹی کی رضا کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اس لیے پہلے بابا جان سے منظوری لینے کے بعد پروجیکٹ ارینج کیا تھا اس نے۔ ہاں، اوپر بابا نے اپنی دنیا بسا لی تھی اور نیچے صاحبزادی نے نگار خانہ کھول رکھا ہے۔ دونوں کو تنہائی چاہیے۔ میں کہتی ہوں جنگلوں میں کیوں نہیں چلے جاتے تم دونوں؟ صباحت کی تیز آواز میں بڑبڑاہٹ اسٹوڈیو کا اندرونی دروازہ کھولتی ارشین کے کانوں تک بخوبی پہنچ گیا تھا، مگر وہ ضبط کی خوگر تھی۔ مسکرا کر اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسٹوڈیو کا بیرونی دروازہ کھولتے ہی سامنے 2 کرسیاں، ایک چھوٹی میز تھی، یہ وزٹرز کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ اس کے مقابل دیوار کے ساتھ ایزل، سٹول اور لکڑی کا وہ سیدھا سا ریک تھا جس میں برش اور رنگوں کی تشتریاں رکھی ہوئی تھیں، کچھ کاغذات اور رجسٹر تھے۔ نچلے خانے میں پڑے اسٹوڈیو کے اندرونی دروازے کے ساتھ والی ایک دیوار پہ ایک پرانا دھرانا زمانے کا کاؤچ رکھا تھا جس پر نرم سرخ ویلوٹ کا کور ڈال کر امبرین نے اس کا بڑھاپا چھپانے کی کوشش کی تھی۔ امبرین تو اس کے آؤٹ ڈیٹ سڑے بسے کاؤچ کو اسٹوڈیو میں ڈالنے کے حق میں نہیں تھی۔ خیر، سلام دعا اور مدعا بیان کرنے کے بعد اسٹول کھینچتے وہ کرسی پر براجمہ ہوئی اور مسز طارق سے پوچھنے لگ گیا۔ وہ کاروباری انداز سے گفت و شنید کی عادی ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی واضح رہے کہ ماڈل کو بلوانے کے لیے میں عموماً 4 بجے سے 7 بجے کے اوقات رکھتی ہوں۔ 2 ہفتے بعد بچے کی برتھ ڈے تھی اور اس کے پاپا کی خواہش تھی کہ برتھ ڈے پر اس کا پورٹریٹ نمایاں طور پر ہال کے کمرے میں لگا ہوا ہو۔ ٹائم بالکل مناسب ہے، شام کو یہ فارغ بھی ہوتا ہے۔ میں روزانہ 4 بجے بچے کو آپ کے پاس چھوڑ جایا کروں گی۔ اندازاً کتنے دن لگیں گے؟ ہاں، یہ تو ماڈل کی ہمت اور برداشت پر منحصر ہے۔ اس نے نرمی سے 5 سالہ بچے کے کھال کو چھوتے ہوئے رسماً مسکرا کر کہا، میرا خیال ہے 1 ہفتہ تو لگ جائے گا نا۔ 4 سے 6 بجے تک میرے پاس رہا کرے گا، اس کے بعد مجھے دیگر تصاویر پہ کام کرنا ہوگا۔ پیمنٹ وغیرہ کا قصہ نمٹا کر بالآخر مسز طارق رخصت ہو گئی۔ امبرین چائے کے برتن لینے اسٹوڈیو کے اندرونی دروازے کی طرف داخل ہوئی۔ کتنا تاریک سا کمرہ ہے، جانے کیسے رہ لیتی ہوں، مجھے تو ہول آتا ہے۔ کتنی گھٹن، کتنی ویرانی ہے یہاں۔ امبرین کمرے کی اکلوتی کھڑکی سے پردہ سرکاتے ہوئے جھرجھری لینے لگی۔ اس کمرے میں سورج کی روشنی بہت کم آتی ہے، اکثر دن کے وقت لائٹ جلا کر کام کرنا پڑتا تھا۔ مسز طارق کے جانے کے بعد ارشین نے لائٹ آف کر دی، جس کے باعث کمرہ ملجگی تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ یہی کمرہ تو میرا ہمراز ہے۔ پھر ایک دم سے چونک کر اٹھی، اوہ، میں بھی جانے کہاں پہنچ گئی، ابھی تو اتنا سارا کام رہتا ہے۔ میں چاہتی ہوں اگلے ماہ نمائش کر ڈالوں، خاصا منافع ہو جائے گا۔ گو کہ پورٹریٹ بنانے سے پیسہ مل جاتا ہے، مگر جو مزہ پینٹنگ بنانے میں ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ابھی 3-4 ماہ قبل ہی تو نمائش کروائی تھی آپ نے، اتنی جلدی اتنی ڈھیر سارے تصاویر کیسے بن پائیں گی؟ امبرین کا تعجب فطری تھا۔ دن رات ایک کروں گی تو ممکن ہو سکے گا نا۔ اب تو کالج سے جلدی واپس ہو جاتی ہوں، پہلے ریسرچ سینٹر سے 5-5:30 لوٹا کرتی تھی، اب اتنا ہی ٹائم بچ جاتا ہے۔ 3 بجے کالج سے آ کر 4 بجے تک 4 سے 6 بجے تک کا پورٹریٹ ٹائم بنوانے والے کلائنٹ کو دیا ہے، تو اس کے بعد 1 گھنٹہ ریسٹ اور ڈنر کے بعد رات کو 9 بجے سے لے کے 2 بجے تک کام بآسانی کر سکتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا کام سراہا جاتا ہے، لوگ خریدنے میں دلچسپی رہتے ہیں۔ میرے
ریٹ فی تصویر 8,000 روپے ہیں. فرض کرو 7-8 تصاویر بھی نمائش میں بک جائیں تو کتنا فائدہ ہو جائے گا نا. ہاں گھر میں ٹرانسپورٹ کا سب کو پرابلم ہے، کچھ پیسے جمع ہو جائیں، باقی اس کے نمائش سے مل جائیں گے تو ایک عدد گاڑی بھی لے جا سکتے ہیں. میری کلیگ بتا رہی تھی کہ اس کے بھائی نے اپنی سوزوکی کار بیچنے کا ارادہ رکھا ہے. 6 سال پرانا ماڈل ہے مگر بہترین کنڈیشن میں ہے. اندازاً 1,20,000 تک بات بن جائے گی. میری دلی خواہش ہے کہ گھر میں ایک عدد گاڑی آ جائے. آنے جانے کی کتنی پرابلم ہوتی ہے نا. میری تو خیر ہے، میں تو پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی عادی ہوں، مگر تم لوگوں کو زیادہ مسئلہ پڑتا ہے نا. وہ ایزل سے پردہ ہٹا رہی تھی. آپ بھی بیٹھ جاؤ. یہاں تمہاری موجودگی میں میرا کام نپٹ جاتا ہے. تم سے بات کر کے دل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. کوئی پردہ جو نہیں، تم تو میرا اپنا آپ ہونا، میرا عکس ہو. یہ سچ بھی تھا. دونوں میں انتہا درجے کی انڈرسٹینڈنگ تھی. شروع سے ارشین نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا. اپنا ہر کام، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر تجربہ، واقعہ، احساس و جذبات اس سے شیئر کرتی تھی. وہ کہتی تھی کہ امرین کی موجودگی میں میری کسی دوست، کسی غم خوار کی ضرورت ہی نہیں رہتی. میرا سب سے بڑا اعتماد امرین کی ذات ہے. آپ کے لیے کوئی نہیں سوچے گا. آپ اپنے لیے کب سوچیں گی؟ خبر ہے بی بی جان آپ کی شادی کے معاملے میں کتنی پریشان رہتی ہیں. میری جان، اگر میں صرف اپنی ذات تک سوچنے کا فن جانتی ہوں تو آج یہاں ہوتی. یہ تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کی مثال ان لوگوں کی مانند ہے جو دوسروں کے لیے اپنی ذات کی نفی کر ڈالتے ہیں. دیکھو امرین، میری اپنی ذات میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. میرا کیا ہے، میں تو ہر حال میں ہر قسم کے ماحول، افراد کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیتی ہوں. میری ضروریات بڑی محدود سی ہیں، خواہشات تو نہ ہونے کے برابر ہیں. اپنے لیے میں نے کیا سوچنا اور میرے لیے سوچنے کو تم جو موجود ہو. اس نے نثار ہو جانے والے لہجے میں کہا. امرین عجیب سے احساسات میں گھری بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی. ہر طرح کے حالات میں وہ کتنی مضبوط، مستحکم اور پر اعتماد رہتی تھی. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں شادی کر لیں، اپنا گھر بسائیں. ابھی یہ جو اب آپ کے اندر اتنی تنہائی، اتنا سناٹا ہے نا، ان وحشتوں کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا. مضبوط سہارے باہر نہیں تلاش کیے جاتے امبر جان. سہارا خدا کی ذات کے بعد اپنی مضبوط قوت ارادی اور ضبط نفس کا ہوتا ہے. اگر تم اندر سے مضبوط ہو تو بیرونی عوامل تمہیں کبھی بھی نہیں ہلا سکتے. بس دل مضبوط رکھنا، چاہت، حوصلہ اور عزم جمع رکھنا تو سب خیر ہے. دل کا سکھ، جان کا سکھ، اسی میں امان ہے اور اسی میں بقا. پھر شادی ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات مزید مسائل کا نقطۂ آغاز بن جاتی ہے. اگر مجھے ادراک ہو جاتا کہ میری مسائل شادی کرنے سے حل ہو سکتے ہیں تو میں ضرور شادی کر لیتی. مگر میں جانتی ہوں پیاس میرا مقدر اور بھنور میرا سفر کرنا میری جاب میں شامل ہے. کچھ لوگوں کی زندگی میں تعمر ساحل اور جزیرے نہیں آتے نا. ایسے لوگ پھر طوفان سے دوستی کر لیتی ہیں. اور میرا حال بھی ان لوگوں ہی کے جیسا ہے. وہ کیا خوبصورت شعر ہے، نہ پوچھ حال ہمارا ہے ان پرندوں سا، جو شام ہو گئی پہنچے نہ ہو ٹھکانوں پر. وہ عجیب شکستگی کے عالم میں ہنستی تھی. ایسا کب تک چلے گا آپ بھی؟ ایک روز تو آپ تھک جائیں گے نا بالآخر. جب تھک جاؤں گی تو بسیرا کر لوں گی کسی درخت پر. ابھی تو لمبا سفر پڑا ہے. تم ایف اے کر لو، تمہاری بات طے کرتے ہیں. شادی بی اے کے بعد ہو جائے گی. شاہین میٹرک کر لے، کھینچ تان کے تو اسے سلائی سینٹر میں ایڈمیشن دلا دیں گے. پڑھائی سے تو محترمہ کو رتی بھر لگاؤ نہیں. عدنان کو ایف ایس سی کے بعد آرمی لائن میں لگا دیں گے. تب میں اپنے بارے میں سوچوں گی. سمرین کی مجھے زیادہ فکر نہیں، وہ بھی چھوٹی ہے. پھر جب وہ بڑی ہو جائے گی، عدنان ماشاءاللہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہوگا، وہ گھر بار دیکھ لے گا سب. وہ ایزل پر کسی غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے خوش کن خیالوں میں مگن تھی. ہاں بھئی، جیسے ہم سب کی ذمہ داری آپ پر تو یہ ہے. امرین اس کے اس قدر ذمہ دارانہ نقطۂ نظر سے چڑ سی گئی تھی.
آپ کو اتنی دور تک سوچنے کی کیا ضرورت ہے آپ بھی؟ آخر اللہ رکھے بابا جانی اور بی بی جان سلامت ہیں، وہ موجود ہیں ان باتوں کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ آپ خواہ مخواہ خود کو ہلکان کر رہی ہیں۔ امرین اس معاملے میں کچھ بی بی جان کی ہم خیال بنتی جا رہی تھی۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ وہ آج کل بی بی جان کے بہت پاس رہتی تھی۔ فرسٹ ایئر کے پیپرز کے بعد اچانک جنون چڑھا کوکنگ اور سلائی کڑھائی کا، سارا دن بی بی جان کی معیت میں گزرتا تھا۔ اس سے پہلے دونوں بہنیں آتے ہی سر جوڑ کر بیٹھ جاتی تھیں، ایک دوسرے کو پورے دن کی رپورٹ سناتی تھی۔ اب تو یہ ہوتا کہ اکثر ارشین اس سے بات کرنے کے لیے اوپر بیٹھتی یا اسٹوڈیو میں بلاتی رہ جاتی اور وہ ہانڈی چولہوں کے چکر میں وہیں سے میں مصروف ہوں کا نعرہ لگا کر کترا جاتی تھی۔ اس کے طور اتوار ملاحظہ کرتے ہوئے بی بی جان نے اسے ارشین کے مقابلے میں خصوصی توجہ اور رعایت دینا شروع کی۔ وہ امرین کی کارکردگی سے خاصی مطمئن نظر آتی تھی۔ وہ حتی الوسع کوشش کرتی ہیں کہ وہ ارشین کے شر سے بچی رہے۔ محسوس کرنے کی بات ہے نا ساری، بابا جان کی حالت تمہارے سامنے ہے۔ بی بی جان اپنی کم علمی کے باعث باہر کے چکروں سے نابلد ہیں، انہیں کاروباری دنیا سے چندہ واقفیت نہیں، حالانکہ اپنا گوٹھ چھوڑے مدتیں گزر گئی ہیں، مگر وہ ابھی تک شہری ماحول میں رچ بچ نہیں سکی۔ عدنان کی تو عمر نہیں ہے، ابھی دوسرے وہ حد درجہ لاپرواہ اور حال مست مال مست ٹائپ بندہ ہے۔ ایسے میں کس طرح میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم لوگوں کے حال پر چھوڑ کر اپنا گھر بسا سکتی ہوں؟ بی بی جان ماں ہے نا، وہ تو میری شادی کے لیے یقیناً اصرار کریں گی کہ مائیں جوان بیٹیوں کو جلد از جلد اپنے گھروں میں آباد دیکھنا چاہتی ہیں، مگر میں کیسے جان بوجھ کر گھریلو حالت سے چشم پوشی کر سکتی ہوں؟ ذمہ داری کسی کے احساس دلانے سے لاگو نہیں ہوتی، یہ تو خود بخود سوچ سمجھ رکھنے والے شخص محسوس کر لیتے ہیں۔ اور پھر یوں بھی میں بھرپائی شادی سے اپنے والدین کی ازواجی زندگی کا نقشہ سامنے ہے، ارد گرد کے ملنے والے لوگوں کی زندگیوں کے مشاہدے الگ نظروں کے ہیں۔ میں جس قسم کی لڑکی ہوں، ایسی لڑکیوں کو کوئی مرد زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرتے۔ میرے گھر والے بھی مجھے مشکل سے برداشت کرتے ہیں۔ کوئی غیر اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ، اتنی اعلیٰ وسعت قلبی کا مظاہرہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنا موقف بیان کیا۔ امرین اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ باتوں میں اس سے کوئی جیت نہیں سکتا، سو چپ چاپ برتن اٹھا کر جانے لگے۔ ارے یار بیٹھو نا، کچھ دیر گپ شپ لگانی۔ ارشین نے اسے جاتا دیکھا تو جلدی سے روکا۔ ابھی بالکل ٹائم نہیں ہے، بی بی جان کہہ رہی تھیں سویڈش بنا لو، رات کو راشد انکل کے گھر میں سے کوئی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ کہ سعدی تو نہیں آ رہا؟ ارشین نے پوچھا، لہجے میں اشتیاق سا تھا۔ نہیں، راشد انکل اور رقیہ آنٹی کی آمد متوقع ہے، نازو باجی بتا رہی تھیں، ابھی دیوار پر سے بات ہو رہی تھی۔ راشد صاحب وہ واحد آدمی تھے جن کے گھرانے سے بابا جان کے قریبی و قلبی تعلقات تھے، پڑوس میں رہتے تھے، بچپن کا ساتھ تھا، خصوصاً ان کے جڑواں بیٹے سعد اور نازو کا تو روز کا آنا جانا تھا۔ میٹرک تک ارشین، سعد اور نازو اکٹھے ہی ایک اسکول میں پڑھتے تھے۔ نازو نے بی ایڈ کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور سعد نے بی ایس سی کے بعد پاکا میں جوائن کر لیا۔ آج کل کیپٹن تھا، اس کی پوسٹنگ کراچی میں تھی۔ پہلے تو ہر روز آن موجود ہوتا تھا، مگر اب دور ہونے کے باعث قریباً 2-3 ماہ میں ملاقات نہیں ہوتی۔ نازو کا نکاح اپنے ماموں کے ہاں ہو گیا تھا اور امریکہ میں وہ کوئی کورس کر رہا تھا، سو رخصتی اس کی واپسی تک مشروط ہو گئی تھی۔ نازو باجی بتا رہی تھی 1-2 دن میں آنے والے ہیں سعد بھائی، امرین نے خاصے خوشگوار لہجے میں بتایا۔ سعد نے بڑی چونچال اور شوخ و شنگ طبیعت پائی تھی، آتے گھر بھر میں ہلچل مچا دیتا، مزاج میں ایسی جولانی تھی کہ ہر چھوٹے بڑے سے گھل مل جاتا، حتیٰ کہ سرد مزاج بی بی جان کو بھی ہنسا دیتا تھا۔ ہائے، مجھے یقین ہے کیپٹن بن کے بنا اس کی مسخریاں نہیں چھوٹی ہوں گی۔ ارشین کلاس فیلو اور ہم عمر ہونے کے ناطے سعد کی رگ رگ سے واقف تھی، سو ہنس کر فقرہ کستے ہوئے کہہ گئی، آپی، ارشی آپی کا فون ہے آپ کے لیے۔ سمرین آندھی طوفان کی طرح اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ کس کا ہے؟ کوئی کلائنٹ ہی ہوں گی، میں نے نام نہیں پوچھا۔ آپی،
آپ ایک ایکسٹینشن جو ہے نا ادھر اسٹوڈیو میں کیوں نہیں لگواتی؟ یہاں سے اتنے فاصلے پر ہے لاؤنج، بیچارہ فون کرنے والا انتظار میں سوکھ جاتا ہے۔ امرین نے کئی بار یہ بات کہی تھی اور آج پھر دہرائی تھی، جبکہ ارشین کچھ دیر تک سوچتی رہی۔ چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ بی بی جان شاید پسند نہ کریں۔ کیوں؟ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ خواہ مخواہ بی بی جان کی وجہ سے اتنی بدگمان رہتی ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں کہ انہوں نے، وہ اندر سے اتنی نرم اور اتنی محبت کرنے والی۔ امرین کی بات پر ارشین نے بے اختیار آنکھیں پھیلا کر اس کے سامنے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں تحیر اور بے یقینی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے معنی خیز سناٹا چھا گیا۔ تم نے اپنی عمر کے حساب سے سیدھی بات کی تھی۔ مصیبت تو یہ ہے کہ تم سطح تک دیکھنے کی عادی اور میں پس پردہ حقائق سے آگہی حاصل کرنا پسند کرتی ہوں۔ اپنی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی تھی کہ تمہاری نظر اور نقطۂ نظر کو وسیع اور ہمہ جہت بنا سکوں۔ ہر چند فطرت کے عنصر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو تربیت اور تعلیم کی بساط کو الٹ کے اپنی من مرضی کے عکس چھوڑتی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر اندرونی دروازے سے لاؤنج کی سمت بڑھ گئی۔ خواہ مخواہ انہوں نے اپنی زندگی کو مشکل بنایا ہے۔ ایسی بھی کیا قنوطیت۔ امرین کو پہلی بار ارشین کی سوچ سے اختلاف ہوا۔ بی بی جان، کیا خیال ہے فون کی تار کو لمبا نہ کر لیں؟ اوپر سٹور میں فالتو تار پڑا ہوا ہے، عدنان چھوٹے چھوٹے تار جوڑ ہی لیتا ہے، یا پھر کسی الیکٹریشین کو بلوا لیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد جب ارشد انکل وغیرہ رخصت ہوئے تو وہ ٹیبل صاف کرتے ہوئے بی بی جان سے مخاطب ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ بوقت ضرورت فون لاؤنج سے اسٹوڈیو تک لایا جا سکے۔ ساتھ ساتھ بغور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بجائے اپنے فون ہی کم کر دو تو بہتر ہے۔ کیا ضروری ہے ہر آئے گئے کو نمبر دیا جائے؟ ابھی تم گھر آتی نہیں ہو، ہر 2 منٹ بعد تو تمہارا فون آ جاتا ہے۔ بزنس تو بزنس ہوتا ہے نا بی بی جان، اب کیا کیا جائے؟ رابطہ اور واسطہ رکھے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ آج کے دور میں تعلقات ہی تو سب سے زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں کامیابی کے میدان میں۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ پہلے لاؤنج میں بیٹھا کوئی بندہ فون سنے پھر میری کھوج میں پکارتا ہوا آئے، اس زحمت سے بہتر ہے کہ فون کا تار لمبا کر لیا جائے تاکہ اپنے اوقات کار میں اسٹوڈیو میں رکھ سکوں، اور اگر گھر کے کسی دوسرے فرد کا فون ہو تو یہ سہولت باہر تک اس تک لے آؤں۔ اس نے حت الوسع لہجہ نرم رکھا کیونکہ اندر ہی اندر اس کے لیے بے جا اعتراض پر جھلا رہی تھی۔ کر لو بی بی جو دل میں آتا ہے، وہ ناگوار سے لہجے میں کہتی ہوئی کچن کی طرف مڑی۔ سیدھے انداز میں تو کبھی بات کرتی نہیں تھی وہ اس سے۔ شاید تمہیں ناگوار گزرتا ہے کہ ماں کیوں میرے فون سنتی ہے، پھر لاؤنج میں بیٹھ کے تم اپنی مرضی سے تنہائی میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ ان کی بڑبڑاہٹ پر ارشین کی رگ رگ میں آتشی مادہ دوڑا تھا۔ اس کو یہی خدشہ تھا، یہی خیال تھا کہ ماں اس کی فرمائش پر ایسی سوچ کا اظہار کریں گی، پھر بھی خیال و خدشے کو حقیقت کے روپ میں سامنے پا کر وہ یوں تڑپی جیسے ریشم کی ڈور سے اچانک اس کی انگلی کٹ گئی ہو، یا جیسے کسی ساز کے تار ایک جھنجھناہٹ کے ساتھ ٹوٹ جائیں، یا جیسے کوئی دل کو ہتھوڑے سے ٹھوک دے۔ بڑی سخت گھڑی تھی اور اس سے وہ اذیت برداشت نہیں ہو رہی تھی، مگر وہ صدا کی حوصلہ مند، ضبط و برداشت کی خوگر لڑکی یہ وار بھی سہ گئی، چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ خیال تھا کہ امرین کے ساتھ مل کر احساس کے ٹوٹتے بکھرتے دھاگوں کو سلجھائے گی، مگر کمرے میں داخل ہوئی تو دل پر ضرب سی لگی۔ شاہین کے ساتھ ساتھ امرین بھی بے سدھ سو رہی تھی، حالانکہ وہ کہہ رہی تھی میرا انتظار کرنا، میں بھی بی بی جان سے بات کر کے اوپر آتی ہوں، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تھک گئی ہوگی شاید۔ اس نے ٹوٹے بندار کو سہارا دیتے خود کو یقین دلایا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امرین اس کے دل میں اٹھنے والا جوار بھاٹا شیر کیے بغیر بے حسی سے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے۔ وہ جانتی تو تھی کہ ارشین ہر شے ہر رویہ برداشت کر سکتے ہیں، مگر بدگمانی اور بے حسی کے مظاہرہ بالکل نہیں سہ سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے اس گھر سے آج تک بدگمانی بے حسی کے سوا کچھ اور ملا ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خوش تھی، یا کم از کم خوش ہونے کی کوشش ضرور کرتی تھی۔ بقول شاعر، یہ تھا میرا ہی حوصلہ محسن،
یہ تھا میرا ہی حوصلہ محسن، حال کو حسب حال رہنے دیا۔ خیر، یہ محترمہ تو سو گئی ہیں، اب میں کیا کروں، کیسے وقت گزاروں؟ وہ سوچنے لگی۔ اسٹوڈیو میں کام کرنے کا موڈ تو نہیں تھا۔ چلو ایسا کرتی ہوں، مطالعہ کرتی ہوں کچھ۔ اس کے پاس کچھ شاعری کی کتابیں تھیں، اچھا خاصا انتخاب تھا۔ کچھ دیر الماری میں الٹ پلٹ کرنے کے بعد رسا چغتائی کی زنجیر ہمسائیگی لے کر بیڈ پر آن بیٹھی۔ ایک غزل اسے خصوصیت سے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوچا تھا اس اجنبی شہر میں زندگی چلتے پھرتے گزر جائے گی، یہ مگر کیا خبر تھی تعاقب میں ہے ایک نادیدہ زنجیر ہمسائیگی۔ بہت خوبصورت غزل تھی، بڑی گہری اور معنویت والی۔ اسے بے ساختہ وہ اچھی لگی۔ 2-3 بار پڑھا، پھر یوں ہی پڑھتے پڑھتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ اندازاً کتنا عرصہ لگ جائے گا تمہیں کراچی میں؟ وہ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے باتھ روم سے برآمد ہو کر زور و شور سے تیاریوں میں مگر نازش سے مخاطب ہوئے۔ ایسا ہے کہ شادی کی ڈیٹ تو 2 ماہ بعد کی طے ہوئی ہے، مگر آپ جانتے ہیں نا، یاسر اور سہرش دونوں کی 1-2 دن کے وقفے سے آگے پیچھے شادی کی تاریخ پکی ہوئی ہے۔ امی تو شوگر کی مریض ہیں، 2 شادیاں نمٹانا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہے، اس لیے مجھے 2 ماہ پہلے بلوا بھیجیں۔ پھر گھر بھر کی بڑی ہوں، پاپا تو اپنے بزنس ٹورز پر رہتے ہیں، کم ہی کم پاکستان میں ہوتے ہیں، ایسے میں سب کچھ مجھے دیکھنا ہوگا، مجھے سنبھالنا ہوگا۔ نازش اپنے محبوب شریک سفر کے موڈ کے پیش نظر سہج کے محتاط شیریں انداز میں کہہ رہی تھی۔ جانتی تھی کہ میاں جانی ان کی نظر سے اوجھل ہونا برداشت نہیں کر پاتے۔ جب بھی میکے جانے کا تذکرہ چڑھتا ہے نا، ان کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ نازش کی مسمسی صورت دیکھ کر اجازت تو بالآخر دے دیتے تھے، مگر دل پر پتھر رکھ کے رخصت کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا کہ نازش 1 ہفتے کی اجازت لے کر کراچی جاتی اور وہ 2-3 دن ہی فون کر کے واپس بلا دیتے، یا چین نہ پڑتا تو خود ہی اسلام آباد سے کراچی چلے جاتے۔ نازش ان کی بے پایا محبتوں پر سرتاپار ان کی پجارن بن جاتی، خود اس کا دل نہ بھی لگتا ان کے بغیر۔ وہ جو اس کے محبوب بھی تھے، ہمراز بھی تھے اور شریک زندگی، حالانکہ کہاں افریدی قبیلہ اور کہاں پنجاب کے ملکوں کا بیٹا۔ بس قسمت نے ساتھ دیا اور ان کی محبت جیت گئی۔ یاسر اور سہریش میرے بہن بھائی ہیں نا، ظاہر ہے ان کی خوشیوں، ان کے کام میرے لیے مقدم اور اہمیت کے حامل ہیں۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ۔ 2 ماہ کی رخصت کی اجازت دے دی، مگر خبردار 2 سے 4 ماہ نہیں ہونے چاہیے۔ انہیں خوشگوار موڈ میں دیکھ کر نازش ایک دم ہلکی پھلکی ہوگی، جیسے سر سے کوئی بوجھ سرک گیا ہو۔ فون تو خیر میں باقاعدگی سے کرتا رہوں گا، کوشش کروں گا بیچ میں کراچی کا 1 آدھ چکر بھی لگا لوں۔ ہاں، شادی سے ٹھیک 1 ہفتہ پہلے کراچی پہنچ جاؤں گا۔ اس کے علاوہ بھی درمیان میں اگر ضرورت پڑے تو کال کر کے مجھے بلوا لینا۔ وہ ملازم کے ساتھ سامان ڈگی میں رکھواتے ہوئے ذمہ دارانہ شوہر کے تمام فرائض بخوبی سر انجام دے رہے تھے۔ پاپا اب کب تک آئیں گی نانو کے ہاں؟ 6 سالہ مہوش جاتے سمے باپ کے گلے سے لگ کر پیار کرتے ہوئے بےتابی سے دریافت کرنے لگی۔ دانیال مہدی نے اسے بینچ کر سینے سے لگایا۔ بہت جلدی پاپا کی جان، میں روز فون کروں گا اپنی جان کو۔ وہ بیٹی پہ جان دیتے تھے، یہی تو بچی تھی ان کی 4 اولادوں میں سے۔ یہ قدرت کا عجیب فیصلہ تھا۔ نازش 4 بار ماں بنی تھی، مگر تینوں بار مردہ بیٹیوں کو جنم دیا۔ چوتھی بار مہوش پیدا ہوئی، بڑی منتوں مرادوں کے بعد، اور خدا کا شکر ہے کہ وہ زندہ بچ گئی تھی۔ نازش اور مہوش کے جانے کے بعد دانیال صاحب گھر میں تنہائی محسوس کرنے لگے۔ امی جان اور ابا جان کو وہ 2 ہفتے قبل حج کے لیے روانہ کر چکے تھے۔ ان کا کم از کم 3 ماہ تک واپس لوٹنا ممکن نہیں تھا۔ دانیال سے 2 سال چھوٹے بلال اور اس کی فیملی سعودیہ میں رہائش پذیر تھے۔ امی اور ابا جان کا ارادہ تھا کہ حج کی ادائیگی کے بعد وہ کچھ عرصہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہیں گے۔ مہوش اور نازش کو کراچی گئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا جب اس روز اچانک انہیں لوک ورثہ میں وہ نظر آ گئے۔ وہ جیسے دل کے شہر تاروں سے سجتا چلا گیا۔
وہ تو دل سے یہ امید ہی خارج کر بیٹھے تھے کہ وہ دوبارہ اس محبوب سحر انگیز چہرے کو دیکھ پائیں گے۔ نارسائی اور محرومی کو وہ اپنا مقدر سمجھ بیٹھے تھے، لیکن کیا خبر تھی آنکھ کا آنگن دیدار کے پھولوں سے بھر جائے گا۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ لوک ورثہ میں ان دنوں تصویری نمائش لگی ہوئی ہے۔ شام کو سپر مارکیٹ کی طرف سے گزرتے ہوئے انہوں نے لوک ورثہ کی عمارت کے سامنے گاڑی روکی۔ اندر بڑھے تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہال میں لگی نمائش کے ہنگامے میں اچانک ان کی بینائی چمک اٹھی۔ وہ اپنی شکل سے کچھ ملتی جلتی مگر کم عمر لڑکی کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم۔ انہوں نے دل کی بےتاب دھڑکنوں کو سنبھال کر آہستگی سے پاس آ کر دونوں کو اپنی طرف متوجہ کی۔ دونوں اس غیر متوقع مداخلت پر یوں اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ ارے آپ مہدی صاحب، ارشین نے پہچان کر جس مسرت بھرے پرجوش لہجے میں کہا، وہ انہیں سرشار کر گیا۔ ان سے ملو امبر، آرٹ اینڈ آرٹ ریسرچ سینٹر کے آنر پروفیسر دانیال مہدی، اور یہ میری بہن امبرین ہے، امبرین بخاری۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ امبرین نے دلچسپی سے ان کا لمبا، قدرے بھاری مگر پرکشش سراپا جانچا۔ آپ ہی اکثر آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ میری عزت افزائی ہے، وگرنہ من آنم کے من دانم۔ انہوں نے ہلکا سا سر خم کرتے ہوئے مہذبانہ انداز اختیار کیا۔ وہ شعوری طور پر کوشش میں مصروف عمل تھے کہ ان کی نگاہ کی بےتابیاں دونوں لڑکیوں سے پوشیدہ رہ سکیں۔ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ اتنی زبردست اور معروف مصورہ بن گئی ہیں۔ وہ اس کی تصویر دیکھتے ہوئے دل کھول کر سرا رہے تھے اور تصاویر خریدنے کے لیے بھی منتخب کر چکے تھے۔ نہیں مہدی صاحب، بس ایسے ہی رنگوں کا کھیل رچا ہے۔ حقیقت یہ نہیں تھی کہ وہ اس خفیہ فن سے پہلی بار آگاہ ہوئے تھے۔ ان کے علم میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا نام کما چکے اس فیلڈ میں۔ کئی اخباروں کے رپورٹر اس نمائش کو کوریج کے لیے ادھر ادھر پھرتے دکھائی دیے۔ ایک دو نے ارشین کو پکڑ لیا تھا انٹرویو کے لیے۔ آپ نے دوبارہ رابطہ ہی نہیں کیا ارشین بی بی؟ امبرین اپنی کسی دوست کو ہاتھ ہلاتی ہوئی دوسری طرف بڑھ گئی تو انہوں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ وہ بس کیا بتاؤں مہدی صاحب، مصروفیات ہی جان نہیں چھوڑتی۔ یہ بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو بلا دیا، اکثر ہی فون کرنے کا سوچتی ہوں مگر پھر سوچ کر رہ جاتی ہوں۔ ایک بار شام کو کیا تھا آپ کے گھر، آپ تو نہیں تھے۔ نازش آپا سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ آپ رات 10 بجے سے پہلے گھر نہیں لوٹتے، اور آپ کو خبر ہی ہے رات کو دیر تک فون کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے رک گئی۔ ارے ہاں، نازش نے چند ہفتے قبل بتایا تو تھا کسی فون کے بارے میں، اتفاق سے وہ آپ کا نام بھول گئی تھی۔ آپ نے مجھے کال بیک کر لینا تھا۔ دراصل میں میرے پاس آپ کے گھر کا نمبر نہیں ہے، ورنہ یہ زحمت میں خود کر لیتا۔ وہ جانتے تھے اس نے آفس کے کسی شخص کو ذاتی نمبر نہیں دیا، سو انہوں نے ایک دو بار دبے انداز میں کانٹیکٹ نمبر مانگا تھا، مگر ارشین نے سلیقے سے معذرت کر کے بات بدل دی تو وہ چپ ہو گئے۔ گھر کا نمبر دینے میں یوں تو کوئی قباحت نہیں مہدی صاحب، نمبر کے ذریعے مجھے میرے کلائنٹ تک پہنچتے ہیں، میں بآسانی کسی بھی شخص کو دے سکتی ہوں، مگر بات یہ کہ ہمارے ہاں کا ماحول بہت مختلف ہے۔ میرے والدین بظاہر شہر میں رہ رہے ہیں مگر ان کے ذہن ابھی تک کوٹ کی اقدار و روایات سے بھرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً میری مدر اس سلسلے میں خاصی محتاط ہیں۔ وہ زیادہ تر کالز خود اٹینڈ کرتی ہیں، بلا جواز اور بے مقصد فون کرنے کی نہ مجھے اجازت ہے اور نہ ہی مجھے عادت، اس لیے میں نمبر دینے میں احتیاط سے کام لیتی ہوں۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرے دل میں چور ہے یا خدا نخواستہ گھر میں انڈر کسٹڈی رہتی ہوں، بس میرے والدین اپنی روایات اور دل کے موہوم وسوسوں سے مجبور ہیں، اور میں ان کی خوشی کا حد الوسع خیال رکھتی ہوں۔ اپنا ایمان سمجھتی ہوں میں ان کی خدمت کرنا، خواہ مخواہ انہیں بیکار کے خدشوں میں دھکیلنا نہیں چاہتی، اس لیے نہ تو بے تکلفانہ مردوں سے میل جول بڑھانے کی خواہش پالی ہے اور نہ کسی اس درجے کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ جان کو آ جائے۔ بہت خوب، انہیں اس کا صاف کھرا لہجہ بہت اچھا لگا۔ کوئی بات نہیں، آپ بے شک نمبر نہ دیں۔ نہیں بھائی، اب آپ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، بھلا جب ایرے گرے رنگ برنگے لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں تو پھر آپ جیسا نفیس طبع اور تہذیب یافتہ شخص کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ احتیاطاً نمبر نوٹ کر لیں۔ اور پھر آخر کار
اس نے نمبر لکھوا ہی دیا، جسے 2-3 بار دہرانے سے انہیں ازبر ہو گیا۔ آپ سے کہتے ہوئے شرمساری سی محسوس ہو رہی ہے، مگر اپنے حالات کے پیش نظر مجھے یہ احتیاط ملحوظ رکھنا ہی ہوگی۔ پلیز میرے علاوہ کوئی آواز سنے تو بنا کچھ کہے خاموشی سے ریسیور رکھ دیجیے گا۔ وہ نادان نہیں تھیں جو اس کا اشارہ نہ سمجھتے۔ لڑکیوں کو اس قسم کے مسائل تو پیش آتے ہی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، اول تو میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اور اگر کیا بھی تو براہ راست آپ سے ہی بات کروں گا۔ کسی تھرڈ پرسن سے آپ کو بلوانے کی غلطی نہیں کروں گا۔ اس وقت تو بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا، مگر وہ محض 2 دن ہی مزید صبر کر پائے تھے۔ پھر اگلی رات ضبط میں دراڑیں پڑنے لگیں۔ انہوں نے رات کے 11 بجے کے قریب اس کا نمبر گھمایا۔ نمبر ڈائل کرتے سمے ان کی انگلیاں، دل اور ہاتھ مشترکہ طور پر لرز رہے تھے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔